لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات راج ولا ليل داج ولا بحر ساجر ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد 1443 ہجری کے عشر ماہ اعظہ کی مرکزی مبارکہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں حضرات آج 8ویں مجلس میں شریک ہیں۔ عظمت و اوصاف امام موسی کاظم صلوات اللہ وسلم علیہ کے عنوان سے یہ سلسلہ گفتگو 8ویں منزل میں داخل ہو رہا ہے۔ اللہ جو اس کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے، اس کائنات کو بنانے والا ہے، اس کائنات میں مخلوقات کا بھیجنے والا ہے، اس نے خصوصاً جب اس دنیا کا آغاز کیا ہے تو انسانوں کے لیے دنیا بنائی اور انسانوں کو رکھنے کے لیے دنیا بنائی، لیکن انسان کو بھیجنے سے پہلے اس نے ضروریات انسانی کو بھیجا۔ جس چیز کی بھی انسان کو دنیا میں ضرورت ہو سکتی تھی، پہلے وہ اشیاء اللہ نے فراہم کر دی۔ پانی کی ضرورت تھی انسان کو، زمین پر انسان کے آنے سے پہلے پانی موجود تھا۔ غلے کی ضرورت تھی انسان کو، گیہوں کی ضرورت تھی انسان کو، کھانے کی ضرورت تھی انسان کو، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ غلہ اپنے سینے سے باہر نکالا۔ انسان کو سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت تھی، ہوا پہلے سے فراہم کر دی گئی۔ انسان کو اپنے نشو و نما کے لیے بادلوں کی ضرورت تھی، بارش کی ضرورت تھی، موسموں کو اللہ نے حکم دے دیا کہ اپنے اپنے مقررہ وقت پر طلوع ہوتے رہتے۔ سورج کی دھوپ کی ضرورت تھی، سورج کو اس کے مستقر پر قائم کر دیا۔ رات کو چاندنی کی ضرورت تھی، رات کو حکم دے دیا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو بلا فصل طلوع کرنا۔ ستاروں کو اپنے مقام پر قائم کر دیا کہ تم اپنے اپنے مدار پر گردش کرتے ہوئے موسموں کی تبدیلی میں حصہ لینا۔ یعنی کھانے والے کو بعد میں بھیجا ہے، کھانا پہلے بھیجا۔ پینے والے کو بعد میں بھیجا ہے، پانی پہلے بھیجا ہے۔ تو اس لیے ضروریات انسانی کا خیال رکھنا۔ اور یہ بھی معلوم ہے، جملہ آپ کے حوالے، کہ اسے پانی کی ضرورت ہوگی تو پہلے سے پانی بھی ابھی آیا نہیں ہے، لیکن اسے پانی کی ضرورت ہوگی تو پانی پہلے سے موجود ہے۔ کھانے کی ضرورت ہوگی تو کھانا پہلے سے موجود ہے۔ ہوا کی ضرورت ہوگی، ہوا پہلے سے موجود ہے۔ برسات کی ضرورت ہوگی، برسات پہلے سے موجود ہے۔ پھلوں پھولوں کی ضرورت ہوگی، پھل اور پھول پہلے سے موجود ہے۔ تو اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اسے ہدایت کی ضرورت ہوگی تو پہلے ہادی بھیجا۔ جس چیز کی ضرورت تھی نسل انسانی کو، اللہ نے اس کا انتظام پہلے سے کیا۔ کوئی دنیا میں ہدایت لینے والا نہیں تھا، لیکن آدم ہدایت دینے والا موجود تھا۔ تو اس لیے یہ اصول سمجھے مسلمان، خصوصاً کلمہ ہو۔ ہم گفتگو غیر دین سے نہیں کر رہے، وہ تو اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے، لیکن جو اسلام میں داخل ہو گئے ہیں وہ فطرت خدا کو سمجھیں، وہ سنت خدا کو سمجھیں، وہ آئین اور قانون خدا کو سمجھیں۔ آئین اور قانون خدا یہ ہے کہ بعد میں ہدایت لینے والے آتے ہیں، پہلے ہدایت دینے والا آتا ہے۔ زمین خالی تھی، کوئی انسان تھا ہی نہیں، یہ آدم کو کس کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا؟ یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم دنیا میں اس زمین کو کسی بھی لمحے اپنے حجت کے وجود سے خالی نہیں رکھتے، اپنے حجت کے وجود سے خالی نہیں رکھتے۔ اور پھر یہ سنت خداوندی ہے کہ اس کی حجت، اس کی طرف سے منصوص نمائندہ
اس کی طرف سے کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی امام جب بھی اس دنیا میں ہدایت کے لیے آئے گا تو ایسا بنا کے بھیجا جائے گا کہ اس کا دونوں طرف سے رابطہ مستحکم و محکم. اب میں دونوں رابطے آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے گی. جو بھی حجت خدا اللہ کی طرف سے اس کائنات پر حجت بنا کے بھیجا جائے تو وہ اس حیثیت کا ہو، اس علو مرتبت کا ہو، اس بلندی کا ہو، اس نور کا ہو، اس عالم روح کا ہو کہ جہاں اس کا دونوں عوالم سے بیک وقت مضبوط رابطہ ہوگا. وہ دونوں عوالم کون ہیں؟ سامنے کی مثال ہے، آپ اس وقت شامیانے کے نیچے بیٹھے ہوئے، شامیانوں کو ان بانسوں نے سنبھالا ہوا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بانس آگے پیچھے شامیانوں کو ان بانسوں نے سنبھالا ہوا ہے. یہ جو بانس ہے ان کا ایک رخ اوپر شامیانے کی طرف ہے اور دوسرا سرا زمین کی طرف ہے. اگر یہ بانس بیچ میں سے ہٹ جائے تو شامیانہ زمین پہ آ گرے گا. کسی بھی عمارت کی چھت کو برقرار رکھنے کے لیے ستون ضروری ہوتا ہے. ستون ہٹ جائے چھت نیچے آ جائے گی، چھت نیچے آ جائے گی، اس کا مطلب ہے عمارت تباہ ہو گئی. عمارت کو ستون سنبھالتا ہے. ستون کا ایک سرا چھت سے لگا ہوتا ہے، ایک سرا زمین سے لگا ہوتا ہے. یہی بات اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے. ہمارا ہادی ایسا ستون ہوتا ہے جس کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک اللہ سے ملا ہوتا ہے، ایک مخلوق سے ملا ہوتا ہے. ایک سرا خالق سے، یعنی ایک رابطہ خالق سے، دوسرا رابطہ مخلوق سے. اب اگر ستون بیچ میں سے ہٹ جائے تو زمین اپنے تمام تر توانائیوں کے ساتھ ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ امام قطب زمین، ستون زمین امام کی وجہ سے چھت قائم ہے اور چھت زمین پر گر نہیں رہی، یعنی زمین قائم ہے. امام ستون زمین ہے، قطب عالم ہے. تو اب بیک وقت دو رابطے ہیں، دو رابطے. روکا تو کرے نا ایسے لوگوں کو، آپ لوگ وہاں سے یہاں تک آ رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ ہے. تو اب بیک وقت دو عوالم سے رابطہ، وہاں خالق سے یہاں مخلوق سے، وہاں خالق سے یہاں مخلوق سے. بات یہ ہے کہ خالق دکھائی نہیں دے رہا. کہہ چکا جملہ جو میں کہنا تھا، خالق دکھائی نہیں دے رہا. جب معراج میں محبوب کو دکھائی نہ دیا تو پھر کسے دکھائی دے؟ وہ ایسا ہے ہی نہیں جو دکھائی دے. وہ اس نوعیت کا ہے ہی نہیں، اس نوع کا ہے ہی نہیں جو نظر آ جائے. میں مثال دی تھی کہ یہ خلا ہے، یہ خلا نظر ہی نہیں آ سکتی، اس کی نوع ہی ایسی نہیں ہے. تو خالق دکھائی نہیں دیتا، مخلوق دکھائی دے رہی ہے. تو اب پیغام اس کا جو دکھائی نہیں دے رہا ان تک پہنچانا ہے جو دکھائی دے رہے ہیں. تو اب یہ تو بتاؤ کہ جو دکھائی نہیں دے رہا اس کی آواز کیسے آتی ہے، اس کا پیغام کیسے آتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ماننا پڑے گا. جملہ پہنچ جائے تو بتائیے گا اس کا مطلب ہے کہ ماننا پڑے گا کہ جب رسول نے کہا کہ انا و علی من نور واحد، ہم اور علی اس نور واحد سے ہیں. وہ واحد کون ہے؟ آواز قدرت آئے گی محشر میں کہ لمن الملک اليوم، آج کس کا اقتدار ہے؟ سارے کہیں گے للہ الواحد القہار، اللہ کا جو واحد ہے. تو اللہ ہے واحد اور پیغمبر کہہ رہے ہیں میں اور علی اسی واحد سے ہیں. اسی رسول نے بتایا، جملہ لے لینا، اسی رسول نے بتایا کہ اللہ سے کوئی چیز باہر نہیں جاتی، کوئی چیز داخل نہیں ہوتی. جب اس کے نور کا حصہ ہے تو مانو نا، نہ باہر گئے نہ داخل ہوئے. توجہ فرمائیے آپ. انا و علی من نور واحد،
ہم اسی واحد نور سے ہیں، اس سے ہمارا ربط مسلسل ہے، جو بات ہونا ہوتی ہے ہو جاتی ہے، یہ کیسے ہوتی ہے سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ سمجھ میں آ جائے تو اللہ سمجھ میں آ جائے، اللہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا سوائے دو کے۔ خود پیغمبر نے سب کے سامنے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کو اگر کوئی جانتا ہے تو وہ میں ہوں اور علی جو صحیح معرفت رکھتے ہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم نے پہلی حدیث قدسی، اور یہ حدیث قدسی بھی متفق علیہ ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے وہ حق کا انکار کرتا ہے کہ پیغمبر سے اللہ نے سب سے پہلے جب نور خلق ہوا ہے تو خود کہہ دیا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ ایک لفظ سمجھ لینا، کوئی حدیث پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے تم کو اے محمد خلق کیا، كنت كنزا مخفيا فأحببت لك أن أعرف فخلقتك يا محمد، میں نے تمہیں خلق کیا، یعنی اپنی معرفت کے لیے محمد کو خلق کیا۔ تو اب جس نور کو اپنی معرفت کے لیے خلق کیا ہے تو یقیناً اس نور پر واجب ہے کہ جیسے اللہ ہے ویسا پہچانے، اور وہ خود سے نہیں پہچانتا ہے، اللہ نے پہچانوایا ہے تو پہچانا ہے، پہچانوایا ہے تو پہچانا ہے۔ اب یہ سلسلہ کہ جو حجتوں کا سلسلہ ہے، انبیاء کا سلسلہ ہے، رسول کا سلسلہ ہے، ان کا براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ، یا ملک کے ذریعے یا براہ راست رابطہ ہے، کبھی درخت کے ذریعے کلام کرتا ہے، کبھی ملک کے ذریعے کلام کرتا ہے، کبھی پہاڑ کے ذریعے کلام کرتا ہے، اور کبھی معراج پر بلا کر براہ راست باتیں کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا طریقہ کار۔ ہاں، طریقہ گفتگو، طریقہ تکلم انبیاء کے مراتب کے اعتبار سے بدلتا، انبیاء کے مراتب کے اعتبار سے بدلتا۔ صرف ایک محبوب تھا جسے بلا لیا کعبہ پہنچایا، نہ کسی کو پہلے بلایا اور نہ اب تک بلا رہا، صرف اسے بلا رہا۔ تو اب بیک وقت دو حوالے سے رابطہ، آسمانوں سے بھی زمین سے بھی، تو اس وقت بھی مسلسل میں عرض کر رہا ہوں کیا اللہ اپنے بندوں سے رابطے میں ہے؟ تو اب جب بندوں سے رابطے میں ہے تو کیا وہ آیت قرآنی سورہ نساء کی آیت اور کیا مختلف مقامات پر جو اللہ نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ تم اللہ کی فطرت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے، تو تحمل سے سوال کا جواب دے دیجیے گا، کیا اس دور میں اللہ کی فطرت بدل گئی؟ یہ تو سوچنا بھی کفر ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے کہہ دیا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے، تو اس دور میں، اس گزرتے ہوئے لمحے میں بھی اللہ کی سنت وہی ہے جو حضرت آدم کے دور میں تھی، آج بھی اللہ کی سنت بدلی نہیں ہے۔ تو جب حضرت آدم کے دور میں آدم کے ذریعے سے کلام کر رہا تھا، آدم کے ذریعے سے بندوں سے رابطے میں تھا، نوح کے دور میں نوح کے ذریعے سے اپنی مخلوق سے رابطے میں تھا، ابراہیم کے دور میں ابراہیم کے ذریعے سے اپنے بندوں سے رابطے میں تھا، موسیٰ کے دور میں موسیٰ کے ذریعے اپنے بندوں سے رابطے میں تھا، عیسیٰ کے دور میں عیسیٰ کے ذریعے اپنے بندوں سے رابطے میں تھا۔ نہ آدم کے دور میں فطرت بدلی، نہ نوح کے دور میں فطرت بدلی، نہ ابراہیم کے دور میں فطرت بدلی، نہ موسیٰ عیسیٰ کے دور میں فطرت بدلی، نہ مصطفیٰ کے دور میں فطرت بدلی۔ اب جب مصطفیٰ چلے جائیں گے تو کیا فطرت بدل جائے گی؟ کیا رابطہ ٹوٹ جائے گا؟ مصطفیٰ بتا کے گئے رابطہ ٹوٹا نہیں ہے، رابطے کا سب سے بڑا اعلان یہ ہے کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ یہ میرے رابطے کا، اللہ کا بندوں سے رابطے کا سب سے بڑا اعلان ہے کہ اب تک میں رابطہ تھا، میرے بعد علی رابطہ۔ تو آج بھی اللہ کا رابطہ برقرار ہے، تو تلاش کرو وہ رابطہ ہے کون سا، وہ رابطہ ہے کون سا؟ وہ رابطہ ہے اور یقیناً موجود ہے۔ دکھائی دینے والی جو آنکھیں ہیں وہ دیکھ رہی ہیں، جو دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے وہ اندھے ہیں، وہ عامہ ہیں، وہ نابینا ہیں، تو دکھائی دینے والوں کو دکھائی دے رہا ہے۔ اور ہر دور کے حجت نے یہ ثابت کیا کہ ہم ہی اللہ کی حجت، ہم ہی اللہ کی حجت۔ کس طرح ثابت کیا یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، 5 منٹ آپ لے لیجئے اور پھر والوں کی جو گزارش ہے اس پر عمل کیجئے اور پھر میں گفتگو کو آغاز کروں گا۔ کل میں نہیں کروں گا، مجھ سے ابھی آپ نے چندے کی اپیل آپ نے کہیں گا آپ نے ابھی شروع میں مجلس میں کہا نہیں وہ میں نے کہا تھا وہ اپیل میں تو وہ دل نہیں کرتا ہوں، کل نہیں کروں گا۔ صلوات علی محمد و علیہ وسلم۔ صلوات علی محمد و علیہ وسلم۔
مل کے باوز بلند درود پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے. ہر دور کے ہادی نے یہ ثابت کیا ہے. دیکھیے اس لیے ضروری ہے کہ حجت قائم ہو جائے. کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے دور کا ہادی کون ہے. اس لیے اللہ نے کہہ دیا توجہ, اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کا جملہ آپ سن چکے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. تو اب جو منبر پر سلونی کہہ رہا ہے اور جو سامنے بیٹھ کر سلونی سن رہا ہے, تو سوال کرنے والا اور جواب دینے والا برابر ہو نہیں سکتے. تو ہر دور میں ہر امام نے علم کے ہر سوال کا جواب دے کر بتایا کہ ہم بھی حجت خدا ہیں. اس لیے کہ اللہ کسی جاہل کو حجت نہیں بناتا. اللہ کسی جاہل کو حجت نہیں بناتا. اللہ نے ہمیشہ عالم کا انتخاب کیا ہے اور عالم خلق ہی کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ خلق کر دیا اور اس کے بعد علم دیا ہے. اللہ نے شروع سے یہ طریقہ کار رکھا ہے کہ علم میں خدا کا اظہار ہوگا حجت کے ذریعے. اس لیے کہ اللہ خود آگے نہیں بتائے گا کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں. اللہ آگے نہیں بتا رہا کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں اور کیسا عظیم ہوں. انہوں نے اپنی عظمت ظاہر کر کے بتایا کہ وہ عظیم ہے. انہوں نے اپنا علم ظاہر کر کے بتایا کہ وہ عالم ہے. انہوں نے اپنا اقتدار ظاہر کر کے بتایا کہ وہ قادر ہے. ہر مرحلے پر حجت نے بتایا کہ اللہ کو ذمہ داری حجت کی ہے. تو اب جب بھی کسی حجت سے کوئی سوال کیا گیا, کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ حجت نے جواب نہ دیا ہو. اور ضروری تھا کہ خود بھی بتائیں کہ ہم کون ہیں, ہمارا مرتبہ کیا ہے. اللہ نے ہمیں کیا رفعت و عظمت و منزلت عطا فرمائی ہے. سوال کرو اب تمہیں جواب دیں گے. پوچھنے والے نے پوچھا یہ بتائیے قرآن کہہ رہا ہے نون والقلم وما یسطرون. توجہ ہے. پریشان کیوں ہو جاتے ہیں آپ؟ نہیں ان کی بات ہوئی پریشان آپ ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے آپ کی. کہا کہ پوچھنے والے نے کہ قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون. نون کی قسم, قلم کی قسم, اور قلم نے جو تحریر لکھی اس کی قسم. سنیں میرے مولا مرشد کاظم علیہ السلام سے پوچھا جا رہا, اور اب مرشد کاظم بتائیں گے کہ میرے جج علی ابن ابی طالب نے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی, اور وہ حدیث یہ تھی کہ پورا قرآن ہماری مذہب ہے. پورا قرآن ہماری سند ہے, پورا قرآن ہماری مذہب ہے. تو آج ثابت ہوگا کہ پورے قرآن میں اللہ نے مذہب کیسے کیسے کی ہے. میں 4 سال پہلے کی تقریر میں عرض کر چکا کہ جہاں میں نے فکر قرآن اور حکمت معصوم پر اشرا پڑھا کہ اس میں پروردگار عالم نے قرآن میں دو طریقے بیان کیے ہیں. ایک تو ترجمہ ہے یقیناً, اور ترجمے کے بعد 2 طریقے ہیں. ایک تفسیر ہے, ایک تعبیر ہے. ایک تفسیر ہے, ایک تعبیر ہے. تفسیر الگ ہے, تعبیر الگ ہے. تفسیر آیت کے ظاہری معنی کو کہتے ہیں اور تعبیر آیت کے باطنی معنی کو کہتے ہیں. معصوم نے ارشاد فرمایا کہ آیت کا بظاہر ایک معنی ہے لیکن باطن میں ایک آیت کے 70 معنی ہیں. تو ابھی تک تو ایک معنی نہ پہنچے. اگر میں یہاں سے وہاں تک جتنا مرتبہ بیٹھا ہے ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور آپ مسکرا کے سمجھے گا کہ جملہ کتنا حسین ہے. اگر قرآن اپنے 70 معنی کے ساتھ ظاہر ہو جاتا تو اس وقت قرآن کی گھروں میں ایک جلد نہ ہوتی, 70 جلدیں ہوتی. آپ میری طرف دیکھا کریں بھائی, قرآن کی 70 جلدیں ہوتی. اس وقت جتنا مجھے زور لگانا پڑ رہا ہے میں جانتا ہوں. اس نے آواز کم کی. کل جو تھا جو تمہارا آپریٹر تھا وہ صحیح تھا. آواز نکالو, آواز بہت تم نے 20 خطبے میں بڑھائی تھی, کم کری. آواز تیز کرو. تو سارے بندے سے تمہارے پاس بھیجتی ہوں. اس کرو آواز اور کھولو, آواز کھولو, فل آواز کھولو. آپ سیٹی کم کرو, تھوڑی اور آواز کھولو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ. اب دیکھیں کیا خوبصورت جواب ہے. نون والقلم وما یسطرون. مجھے نون کی قسم, یہ قسم کھا کون رہا ہے؟ یہ قسم کھا کون رہا ہے کہ جسے اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے کسی کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اتنا عظیم ہے, وہ اتنا اعلیٰ ہے, بس اس کا کہہ دینا ہی کافی ہے. جب وہ اتنا اعلیٰ, دیکھیے فطرت انسانی یہ ہے کہ جب وہ قسم کھاتا ہے عام انسان
تو کسی معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتا. اگر اپنی بات پر یقین دلانا ہے، اپنے دعوے پر یقین دلانا ہے، تو کسی سے یہ نہیں کہے گا کہ مجھے مٹی کی قسم یہ پیسہ میرا ہے. اپنے ہی کسی چاہنے والے کی قسم کھائے گا. بھائی آ جائے نا ساتھ، تاکہ سامنے والے کو یقین آ جائے. یہ فطرت انسانی ہے. اللہ کو کسی کی قسم کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کہہ دینا ہی کافی ہے. لیکن اس عظمت کے باوجود اگر وہ کسی کی قسم کھائے تو اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے نہیں، جس کی قسم کھا رہا ہے اس کا رتبہ بتانے کے لیے. ادھر سلامت ہے جیسے آپ نے توجہ فرمائی آپ نے. اب اس حوالے سے جو قرآن کی قسمیں ہیں ان پر غور فرمائیں. اور اب معصوم کہ جس کے قلب پر، رسول کے قلب پر قرآن نازل ہوا نہ ہوا، رسول کے قلب پر قرآن نازل ہوا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک. ہم نے اس قرآن کو روح امین کے ذریعے آپ کے قلب پر نازل کیا. یہ نہیں کہا کہ آپ کی آنکھوں پر نازل کیا یا آپ کے دماغ پر نازل کیا. دماغ پر تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا، قلب پر نازل ہوا. اب کوئی کہتا رہے کہ نسیان ہو گیا، نسیان ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں کہ قرآن کو قلب ہے، دماغ میں تھوڑی ہے. ہم نے بڑی روح امین کے ذریعے اس قرآن کو آپ کے قلب پر نازل کیا. تو پورا قرآن قلب رسول، قلب رسول سے قرآن زبان پر آیا. قلب رسول سے قرآن زبان پر آیا. اور زبان 13 رجب کو علی کے دہن میں، 3 شعبان کو حسین کے دہن میں. سلامت رہے مجھے تک تمام افراد. تو اب جہاں جہاں لعاب رسول جا رہا ہے، یہ صرف لعاب نہیں جا رہا، علم قرآن جا رہا ہے. علم قرآن جا رہا ہے. تو اب جہاں پر وراثت علم قرآن جائے گی وہاں پر تفسیر وہی بتائی جائے گی کہ جو معصوم کی تفسیر، جو مصطفیٰ کی تفسیر ہوگی. تو آپ پوچھنے والے نے پوچھا نون والقلم وما یسطرون، تیار ہے سننے کے لیے؟ آپ کی سماعتوں پر مجھے بھروسہ ہے. مجھے بتایا کہ آپ کے ہاتھ اٹھیں گے، اس لیے کہ تفسیر امام مرشد کاظم علیہ السلام کی ارشاد امام نے ارشاد فرمائی اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں. نون والقلم وما یسطرون، مجھے نون کی قسم، مجھے قلم کی قسم، اور جو تحریر لکھی گئی اس کی قسم. خوش ہو جایا. پوچھنے والے نے پوچھا نون سے کیا مراد ہے؟ مولا نے کہا النون ہوا اسم رسول اللہ، نون رسول اللہ کا نام ہے. کہا والقلم سے کیا مراد ہے؟ کہا والقلم اسم علی ابن ابی طالب، قلم سے مراد علی ہے. کہا جو تحریر لکھی گئی وہ کیا ہے؟ کہا فاطمہ الزہرا. سلامت رہے. سلامت رہے بات. توجہ فرمائی آپ نے. کہا وما یسطرون، جو تحریر لکھی گئی، نون رسول، قلم علی، تحریر زہرا. تو قلم تو آج بھی چل رہا ہے نا، قلم تو آج بھی چل رہا ہے. قلم چل کر لوح پر تقدیر انسانی لکھ رہا ہے اور لوح پر لکھی ہوئی تقدیر کہہ رہی ہے اگر اے انسان تجھے اپنی لکھی ہوئی تقدیر بھی بدلوانا ہے تو اپنے سر کو لیلۃ القدر کے دروازے پر جھکا دے. اپنے سر کو لیلۃ القدر کے دروازے پر جھکا دے. آپ اتنی مودت سے سنا ہے آپ نے کہ لیجیے آپ کے لیے ایک اور گوشہ آپ کے حوالے کرتے ہیں اور اس میں آپ بھی شامل ہیں.
اس میں میں اور آپ آ گئے، اس تفسیر میں میں اور آپ آ گئے۔ سائل نے پھر ایک سورہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ مولا ارشاد فرمائیے میرے ساتھ امام موسی کاظم علیہ السلام سے سر جھکا کر ادباً پوچھتا ہے، زانو ادب طے کر کے پوچھتا کہ آیت ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ میں نے کہا آیت کا ظاہر ایک ہے اور باطن 70 ہے۔ ظاہری معنی کو تفسیر کہتے ہیں، باطنی معنی کو تعویل کہتے ہیں، باطنی معنی کو تعویل کہتے ہیں۔ اچھا اس کو میں سمجھاتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی سمجھے نہیں۔ قرآن کی آیت ہے کہ ہم اگر اسے پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا علی جبل، اگر ہم اسے پہاڑ پر نازل کرتے، اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کتنے پہاڑی علاقے ہیں اس وقت اس دنیا میں کہ جہاں ہر گھر میں قرآن رکھا ہوا، تو پہاڑ کو ریزہ ہو ہی گئے۔ اللہ کہہ رہے پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر تفسیر نہیں تعبیر کی ضرورت ہے، تفسیر نہیں تعبیر۔ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے ہم ہر قلب پر قرآن نازل کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر تم جیسے پر نازل کر دیتے تمہارے سینے شک ہو جاتے، سمجھے؟ تو تفسیر اور تعبیر کا یہ فرق ہے۔ اس لیے میں نے کہا آیت کی ایک تفسیر ہے، ایک تعبیر ہے۔ تفسیر ظاہر معنی کو کہتے ہیں، تعبیر اس کے باطن میں جو چھپا ہوا اسے کہتے ہیں، اور باطن کا علم اسے ہے کہ جس کے باطن پر قرآن نازل ہوا ہے، جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ کا مولا تین سے کیا مراد ہے؟ مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے اس امن والے شہر کی قسم۔ مولا تین سے کیا مراد ہے؟ وہ تین سے کیا مراد ہے؟ مسکرا کر کہا التین هو الاسم الحسن المجتبی۔ ایسی آسانی سے نہیں سنے کہ تین سے مراد ہمارے جد حسن مجتبی کا۔ زیتون سے کیا مراد ہے؟ بول لو نا، دوسرا نام تو ذہن میں ہے۔ زیتون سے مراد حسین، طور سینینا سے مراد حسن اور حسین کا باپ علی، بلد الامین سے مراد رسول اللہ۔ چار نام آ گئے، تین سے مراد حسن، زیتون سے مراد حسین، طور سینینا سے مراد علی، بلد الامین سے مراد مولا نے کہا رسول اللہ۔ وہ چپ ہو گئے۔ امام نے کہا آگے بھی تو آیت پڑھو، آگے بھی تو آیت پڑھو۔ لفظ آ رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا، اس کا ترجمہ کیوں نہیں پوچھ رہا ہے؟ اس کا ترجمہ کیوں نہیں پوچھ رہا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کا ترجمہ کیوں نہیں پوچھ رہا؟ کیا بتائیے اس سے مراد ہمارے چاہنے والے سے مجھے گزرنا ہے، جلدی جلدی سے آپ صحیح کی آواز، مجھے جلدی جلدی سے بہت سی منزلیں طے کرنا ہے، تو میرا ساتھ دیتے ہوئے بس آپ میرا ساتھ دیتے ہوئے وہاں سے بولیں، میں یہاں سے بولوں تاکہ میں بہت سی منزلیں طے کر لوں۔ کہا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ہمارے چاہنے والے، ہمارے چاہنے والے۔ آپ بن جائیں چاہنے والے تو آپ بھی شامل ہیں۔ یہ تو ایک دعوت عام دے دی ہے، ہمارے چاہنے والے بن جاؤ، اور قرآن میں جہاں الا الذین آمنوا آ گیا ہے اس کے مصداق بنتے چلے جاؤ۔ اور یہ نہ بات آپ سوالات اور مولا جواب دے دیتے۔ پوچھا گیا سورہ نحل، سورہ نحل وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔
تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی. وہاں کیا کہا؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر جبرائیل کے ذریعے نازل کیا. وہ بتا رہے جبرائیل کے ذریعے وحی کی. اور یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی. یا جبرائیل بیچ میں ہے ہی کہا بیٹھے بھائی میرے ساتھ ہیں. ابھی کبھی ان گوشوں پر غور کیا کریں. ابھی آئے پڑھی میں نے کہ پروردگار نے کہا کہ ہم نے جبرائیل امین کے ذریعے اس وحی کو آپ کے قلب پر نازل کیا، اور مکھی کے لیے کہہ رہا ہے براہ راست وحی کی. یہاں بیچ میں کوئی ملک کیوں نہیں ہے؟ چپ ہو گیا. سمجھاؤں گا ابھی پتہ چل جائے گا. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ اپنے گھر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بنا، اپنے گھر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بنا، درختوں پر بنائے، اور جو بلند مقامات ہیں ان پر بنا. ٹھیک ہے. ثم کلی من کل الثمرات، اور پھر جتنے بھی پھل ہیں ان میں سے رس چوسو. یخرج من بطونہا، ان کے بطن سے مختلف رنگ کے شہد نکلتے ہیں. جن اشیاء سے جو اس کے بطن سے نکل رہی ہے فیہ شفاء للناس، وہ انسانوں کے لیے شفا. یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ، ان کے بطن سے مختلف رنگوں کے یعنی مایا شراب مختلف رنگوں کا شہد نکلتا ہے. ایک ایک لفظ پر غور کیجیے گا، بڑی اہم تفسیر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں خود مسکرا رہا ہوں کہ آپ مسکرائیں گے جو تفسیر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ ظاہر اور ہے، باطن اور ہے، تفسیر اور ہے، تعویل اور ہے. یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ، ان کے شکم سے مختلف رنگوں کے شہد نکلتے ہیں. فیہ شفاء للناس، ان شہدوں میں انسانوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لعلہم یتفکرون. اللہ نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ وہ بڑے بلند مقامات پر، پہلے کہا من الجبال بیوتا، پہاڑوں پر اپنے گھر بنائے، پھر کہا درختوں پر بنائے، پھر کہا اونچی جگہوں پر بنائے. ہم نے کہا کہ پھر مختلف جگہوں سے رس کو چوسو، اور اس کے بعد ان کے بطن سے مختلف رنگوں کے شہد نکلتے ہیں. یہ شہد انسانوں کے لیے شفا. پوچھنے والا بڑا ذہین تھا، اس نے کہا نہل سے کیا مراد ہے؟ اب اس تفسیر کی طرف آ جائے. کہا اس قرآن کو ہم نے جبرائیل امین کے ذریعے آپ کے قلب پر وحی کیا، اور مکھی کے لیے کہہ رہا ہے براہ راست وحی کی. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارا نبی مکھی سے کمتر ہو. اب دیکھنا پڑے گا کہ نہل اور رسول ربط کیا ہے، اور یہ آیتیں رکھی کیوں گئی ہیں. اگر معصوم حدیث کی تشریح، آیت کی تشریح و تفسیر نہ کرے تو بہت سے سوال کچھ نہیں جواب رہ جائیں. یہ سوال رہ جائے گا کہ وہاں جبرائیل کا وسیلہ اور یہاں براہ راست. اب معصوم نے بتایا کہ جو اللہ نے کہا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے مکھی کی طرف وحی کی، شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. کہا نہل سے مراد ہم ہیں، نہل سے مراد ہم ہیں. اب پتہ چلا اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں جبرائیل کے ذریعے بولتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں براہ راست بولتے ہیں. أَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، نحل سے مراد ہم. اور یہ جو اللہ نے کہا کہ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، توجہ، کہا من الجبال بیوتاً، اپنے گھر پہاڑوں پر بناؤ. کہا الجبال بیوتاً سے مراد ہے انکحوا من العرب. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تم عرب میں شادیاں کرو. چھوڑ دیتا ہوں تفسیر بھائی، اتنی عام ترین تفسیر آپ سے حوالے کر رہا ہوں. کہا نحل سے مراد ہم ہیں.
قرآن نے کہا انتخذی من الجبال بیوتا، اے شہر کی مکھیوں تم پہاڑوں میں اپنا گھر بناؤ. اس سے مراد اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ انکحوا من العرب، عربوں میں شادیاں کرو. ومن الشجر سے مراد ہے انکحوا من العجم، عجم میں شادیاں کرو. اب سمجھ میں آیا میری دوسری تقریر جہاں میں نے امہات المعصومین کا تذکرہ کیا تھا کہ پیغمبر کی ایک زوجہ کنیز بن کے آئی جناب ماریہ قبطیہ، ان سے 2 بیٹے ہوئے لیکن دونوں بیٹے چلے گئے. اور اکثر امہات المعصومین کنیز بن کے آئی، کنیزوں سے شادیاں ہوئی، ام ولد سے شادیاں ہوئی. اور اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہل پر وحی کی، معصوم نے تشریح کی. نہل سے مراد اب، جبال سے مراد کہ عربوں میں شادیاں کرو، شجر سے مراد کہ عجم میں شادیاں کرو. اور پھر کہا مما یعرشون، بلند مقام پر شادیاں کرو، یعنی کنیزوں سے بھی شادیاں کرو. ان بلند شجرے والی کنیزوں سے شادیاں کرو، جیسے کہ ہاجرہ، جیسے کہ جناب ماریہ، جیسے کہ جناب حمیدہ، میرے ساتھ امام کی والدہ. تو اب اللہ کہہ رہا ہے اور یہ عمل کر رہا ہے. پھر آواز آئی، پھر آواز آئی، یخرج من بطون شراب مختلف الوانها، من بطونها، ان کے شکم سے مختلف رنگوں کے شہد نکلتے ہیں. کیا مولا یہ مختلف رنگوں کے شہد نکلتے ہیں کیا مطلب؟ کہا کہ اس سے مراد بھی ہم ہیں کہ جب بھی ہمارے دہن سے باہر آیا ہے علم ہی باہر آیا ہے. جب بھی ہم بولے ہیں علم بولے ہیں، فیہ شفاء للناس، اور ہمارا علم انسانوں کے لیے شفا ہے. ہمارا علم انسانوں کے لیے شفا ہے. بات ختم ہو گئی. ہمارا علم انسانوں کے لیے شفا ہے. کیا للناس سے مراد معلوم کون ہے؟ انسانوں سے خوش ہو جائیے گا. انسانوں سے مراد پتہ ہے کون ہے؟ مولا ارشاد فرمائیے. اس سے پہلے کہ مولا کا قول آپ کے سامنے عرض کروں، ایک روایت عرض کرتا ہوں. پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میرا بھائی بہت سخت بیمار ہے، اس کو شفا نہیں ہو رہی، کیا کروں؟ رسول اللہ نے کہا گھر جاؤ اور شہد کی مکھی کا شہد لو اور اسے اس طرح 3 وقت دے دیا کرنا، شفا ہو جائے گی. قرآن پر یقین ہو تو ایسے ہونا بھائی. اس طرح جیسے میں بتا رہا ہوں شہد دے دینا، شفا ہو جائے گی. 3 دن بعد وہ پلٹا. رسول اللہ نے کہا کیا ہوا؟ کیا اسے شفا نہیں ہوئی؟ کیا اسے شفا نہیں ہوئی؟ رسول اللہ نے کہا میں دعا کرتا ہوں کہ اسے شفا ہو جائے. وہ چلا گیا. رسول اللہ نے پلٹ کے اپنے دوستوں سے کہا تو بتا اس کے بھائی کو شفا کیوں نہیں ہوئی؟ کہا رسول بہتر جانتے ہیں. کہا اس لیے کہ اس کا بھائی منافق ہے. اس لیے کہ اس کا بھائی منافق ہے. منافق کو شہد سے شفا نہیں ہوتی. آئمہ کا علم منافقوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا. یہ ہے شفاء للناس، اس میں منافق، اس میں مومنوں کے لیے شفا ہے، اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے. قرآن شفا ہے. قرآن شفا ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس قرآن میں قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء. اچھا سورہ اسراء میں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس قرآن میں سوائے شفا اور رحمت کے کچھ نہیں ہے کہ نہیں؟ جب قرآن نے کہا ہے تو ہے. خاموش ہو گئے. جب قرآن نے کہا ہے تو ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. قرآن میں صرف اور صرف شفا ہے، رحمت ہے. بولیے ہاں یا نہیں ہے؟ تو قرآن میں شفا ہے نا؟ تو یہ 2 سال سے شفا ہو کیوں نہیں؟ یہ جو کورونا پھیلا ہوا ہے، قرآن پڑھو اور شفا لیتے جاؤ. قرآن تو کہہ رہا میرے اندر شفا ہے. میں ختم کر دوں بات، سامنے کی بات کر رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. قرآن میں صرف اور صرف شفا اور رحمت ہے. کیوں مسلمان ادھر ادھر بے یقینی کی کیفیت میں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے شفا تو میرے پاس ہے. بیمار ہو تو آؤ مجھ سے شفا لو. تو جہاں شفا خانے ہیں مسجدیں ان کو بند کر دیا. قرآن قرآن. اب اگر کوئی یہ بات کرے تو سو کال بڑے پڑھے لکھے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ آپ بڑے جاہل کی بات کر رہے ہیں، جہالت کی بات کر رہے ہیں. جہالت کی بات نہیں ہو رہی، وہ پریکٹیکل اپنی جگہ پھیلا ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے قرآن اپنی جگہ اٹل ہے. قرآن اپنی جگہ اٹل ہے. قرآن نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. قرآن میں سوائے شفا اور رحمت کے کچھ نہیں. پڑھو قرآن اور شفا لیتے جاؤ. تو 2 سال سے لوگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں.
ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن پڑھنا چھوڑ بھی جاؤ. 2 رمضان بھی گزر گئے جس میں مسلسل قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. پینڈیمک وہیں پر ہے, وائرس وہیں پر ہے, وائرس وہیں پر ہے. تو یہ شفا نعوذ باللہ کیا ہو نہیں رہی؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز اس کی شرط کے ساتھ ہے. یہ ذرا سلامت رہیں آپ, ہر چیز اس کی شرط کے ساتھ ہے. آیت پوری پڑھی گئی تو پتا چلا کس کے لیے شفا ہے. قرآن نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن شفا ہے, رحمت ہے, لیکن مومنین کے لیے ہے, منافقین کے لیے نہیں. مومنین کے لیے ما ہوا شفا و رحمت للمؤمنین. قرآن میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے, مومنین کے لیے, مومنین کے لیے. اب قرآن سے پوچھو مومن کون؟ قرآن نے کہا مومن ایمان والا, ایمان والا مومن. اب قرآن سے پوچھو ایمان کون؟ قرآن نے کہا نبی سے پوچھو. ہم نے نبی سے پوچھا ایمان کون؟ نبی نے کہا خندق میں علی نہیں جا رہا تھا, کل ایمان جا رہا تھا. جو فرمایا آپ نے شفا و رحمت للمؤمنین. اگر صرف کہہ دیتا کہ شفا ہے تو یقین کرو سب کو شفا ہوتی, اتنا مجھے یقین ہے قرآن پر. لیکن قرآن نے شرط عائد کر دی, جیسے شرط میرے امام علی بن موسیٰ رضا نے عائد کرنی تھی کہ جیسے ہی کہا جب نیشاپور میں داخل ہوئے ہیں, پوچھنے والے نے پوچھا کہ کوئی حدیث ارشاد فرمائیے. تو مولا نے کہا اپنا پورا سلسلہ کہ میں نے سنا اپنے والد سے, انہوں 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 نے سنا حسین سے, انہوں نے سنا حسن سے, انہوں نے سنا علی بن ابی طالب سے, علی بن ابی طالب سے کہا رسول نے, رسول سے کہا جبرائیل نے, جبرائیل سے کہا اللہ نے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی. اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو اس قلعے میں آ گیا وہ میرے عذاب سے امان میں آ گیا. مگر فوراً کہا بشرطھا وشروطھا وانا من شروطھا. اس قلعے میں داخل ہونے کی شرائط ہیں اور ان شرائط میں سے ایک شرط میں بھی ہوں. تو شرائط ہے, شرائط. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کہا کہ صرف شفا ہے تو مومنوں کے لیے, اور جو ظالم ہیں وہ جتنا قرآن پڑھتے جائیں گے ان کو اتنا ہی نقصان ہوتا جائے گا. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. جو ظالم ہیں ان کو خسارہ ہوگا, ان کو نقصان ہوگا. بظاہر دنیا دیکھے گی کہ بڑا کاروبار چمک گیا ہے, بڑی ریش مبارک طویل ہو گئی ہے, بڑے نیک ہو گئے ہیں, کپڑے اوپر کر لیے ہیں, بڑا کاروبار چمک رہا ہے, بڑی امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے. کیا اللہ نے کرم کیا ہوا ہے, اور دکان کے مین دروازے پہ لکھا ہے ھذا من فضل ربی, یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کہہ رہا ہے تجھے پتہ ہی نہیں, ہم دنیاوی فائدے کا تو فائدہ کہتے ہی نہیں. ذرا قبر میں ہمارے پاس تو آنا, پھر ہم بتائیں گے کہ نقصان ہوتا کیا ہے. شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. اب معصوم نے کہا فیہ شفاء للناس. یہ جو شہد نکل رہا ہے مختلف رنگوں کا, مختلف الوان ہو, یہی تو بتائیں کہ معصوم ہر علم کے مختلف شعبوں پر بات کرتا ہے. جو سوال کرو گے, جس رنگ کا سوال ہوگا اس رنگ کا جواب آئے گا. ادھر ہے, جس رنگ کا سوال ہوگا اس رنگ کا جواب آئے گا. اور معصوم سے جو علم صادر ہوتا ہے اس میں شفا ہے انسانوں کے لیے. کیا تمہیں پتا ہے للناس سے کیا مراد ہے؟ اگر میں بات جوڑ لینا جملے کو جملے سے, کہا للناس سے مراد تم ہو. شفاء للناس, علی کے علم سے علی کے چاہنے والوں ہی کو فائدہ ہوگا. ادھر ہے, علی کے چاہنے والوں کو فائدہ ہوگا. اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ علی کا چاہنے والا کوئی شیعہ ہی ہو, جو چاہنے والا بن جائے لے جائے فائدہ. ارے علی تو یہودی کا جواب بھی دے رہے تھے, عیسائی کا جواب بھی دے رہے تھے. علی تو سارے سوالات کے جوابات دے رہے تھے, سارے سوالات کے جواب دے رہے تھے. اور کہیں پر بھی سوال رک نہیں رہا تھا ورنہ جواب رک رہا تھا. بلکہ میں نے اوصاف معصوم میں کہا کہ ہر سوال کا جواب دے
اور اگر کوئی سوال نہ بھی کرے تب بھی جانتا ہو کہ دل میں سوال ہے کیا، اس کے سوال کرنے سے پہلے جواب دے دے. یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معصوم، اس کو کہتے ہیں امام، اس کو کہتے ہیں منصوص من اللہ، اس کو کہتے ہیں اللہ کی حجت، کہ وہ صرف ظاہر کو نہ دیکھے، انسان کے باطن تک کو دیکھے. جیسے کہ علی سے کسی نے آ کے کہا، علی کہہ رہے تھے سلونی، تو وہ آئے تھے شام سے، شام والے نے بھیجا تھا کہ کوفے والوں کو لباس پہن کے جا اور علی سے سوال کر کے آ. آگے علی کے ممبر سلونی کے سامنے بیٹھ گیا اور علی نے کہا سوال کرو. اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا سوال کرنا چاہتا ہوں. علی نے کہا پوچھو. وہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہا یا علی میں آپ کا چاہنے والا ہوں، کوفے کا رہنے والا ہوں. علی نے ایک نگاہ دے کر کہا نہ میرا چاہنے والا ہے نہ کوفے کا رہنے والا ہے. یہ ہوتی ہے نگاہ معصوم. اس کو کہتے ہیں نگاہ امامت، اس کو کہتے ہیں نگاہ حجت. جناب نوح کے پاس بھی نگاہ تھی، کہہ چکا عرض کر چکا کہ وہ نسلوں کو دیکھ لیا کرتے تھے کہ کوئی مومن نہیں آنے والا. تو نوح اپنے دور میں عین اللہ تھے، اپنے دور میں نوح عین اللہ تھے. تو کہیں نہ کہیں ہر دور میں کوئی نہ کوئی تو عین اللہ ہو، جو شجروں کو پہچان دے، جو نسلوں کو پہچان دے، جو نسلوں کو پہچان دے. تو کوئی کہے گا کہ آپ کہتے ہیں علی بھی عین اللہ ہے تو نوح اور علی برابر ہو گئے، چلیے کوئی بات نہیں. پھر آپ ہندو کہتے ہیں کہ علی نوح سے بھی افضل، بھائی نوح بھی عین اللہ ہے علی بھی عین اللہ ہے تو برابر ہے. آپ افضل بھی کہتے ہیں تو ہم جواب یہ دیں گے کہ ہم علی کو تو عین اللہ بعد میں کہتے ہیں، نوح کی تو نگاہ دیکھتی تھی، علی کو تو تلوار دیکھتی تھی. علی کی تو تلوار دیکھتی تھی، علی کی تو تلوار کے پاس نگاہ تھی. جس کی تلوار کے پاس نگاہ ہو اس کی نگاہ کے پاس کون سی نگاہ ہوگی؟ اس کی آنکھوں کے پاس کتنی وسعت ہوگی؟ جس کی تلوار نسلوں کو دیکھتی ہے اس کی آنکھ کیا دیکھتی ہوگی؟ اس کی آنکھ کیا دیکھتی ہوگی؟ اس کی آنکھ یہ دیکھتی ہے کہ اس نے کہا میں اس رب کو سجدہ کرتا ہی نہیں جسے دیکھ نہ لو. دل میں معرفت کی آنکھ ہے وہ دکھائی دیتا ہے. تو دل میں جو ہو وہ پہچان ہے، اور جو ہے دل میں جو ہو وہ پہچان ہے. چلا خراسان سے چلا چلنے والا اور اس کا ارادہ تھا کہ جائے مدینے اور چھٹے امام جعفر صادق اس دور کے امام سے ان کی خدمت میں جائے اور اپنے نذرات، اپنے صدقات، اپنے خمس اور جو کچھ بھی تحفے تحائف ہیں ان کی خدمت میں پیش کرے. چلنے لگا ابو جعفر خراسانی. لوگوں کو معلوم ہوا خراسان میں، ایران میں، فارس میں کہ ایک جا رہا ہے مدینے اور حجت زمانہ سے ملنے جا رہا ہے. حجت زمانہ سے ملنے جا رہا ہے. سب اس کو رخصت کرنے آ گئے اور رخصت کرنے کے بعد سب اپنے اپنے نذرات، اپنے اپنے ہدایہ ہدیے جو تھے وہ کسی کا خمس، سہم امام، سہم سادہ، جو کچھ بھی تھا تحفے تحائف جو کچھ بھی ان کے ذمے شریعت کے معاملات سے اپنی اپنی پوٹلیاں بنائی اور ابو جعفر خراسانی سے کہا کہ جا کے ہمارے چھوٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دینا ہماری طرف سے. سب نے سیل کر دیا، مہر بند کر دیا. ابو جعفر خراسانی چلا. جاتے وقت ایک بڑھیا سامنے آ گیا، ایک بوڑھی والا سامنے آ گیا، میں بھی کچھ اپنے امام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس نے ایک پوٹلی چھوٹی سی دی، کہا اس میں کیا ہے؟ کھولو. کھولا تو ایک چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا اتنا سا اور 1 درہم، کہا یہ میری مولا کی خدمت میں پیش کریں. ابو جعفر نے کہا چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا 1 درہم کیا میں مولا کی خدمت میں پیش کروں؟ تم کہو تو 100 دینار تمہاری طرف سے مولا کا حوالے کر دیں. کہ دیکھو خلوص کا کوئی بدل نہیں ہے. جی چلا سلامت. کہا یہ کپڑا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس میں میری محنت کی کمائی ہے. میں خود مزدوری کرتی تھی، اس سے میں نے سوت خریدا اور جو میرے پاس سال میں بچتا تھا اس کا یہ خمس ہے 1 درہم، یہ مولا کی خدمت میں پیش کرتا اور مجھے صرف خلوص مولا کی خدمت میں پیش کرتا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. کہتا وہ میں نے درہم موڑ لیا، ذرا سا موڑ لیا تاکہ نشانی ہو جائے کہ یہ اس مومنہ ضعیفہ کا جس کا نام شتیتا تھا. آج بھی ایران میں جائیں گے، بی بی شتیتا کا بہت بڑا روضہ بنا ہوا اور وہاں جا کر لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہوتی. کیوں؟ اب میں عرض کرنے جا رہا ہوں. اب یہ روایت آپ سب کے حوالے بی بی شتیتا وہاں پر ان کا روضہ، دعائیں قبول ہوتی ہوتی. شتیتا نے دے دیا، چلا گیا. سفر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں پہلے پہنچا نجف اشرف تاکہ مولا علی کو سلام کروں. روضے کی زیارت کر کے باہر نکلا. شہر میں بہت مجمع تھا، بیچ میں ایک بزرگ تشریف فرما تھا اور وہ سب کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے تھے اور ساتھ جو بیٹھے تھے وہ علماء فقہ تھے. میں نے پوچھا یہ کون ہے بزرگ جو سب کو تعلیم دے رہے ہیں فقہ کی؟ کہا یہ علی کا چاہنے والا ابو حمزہ سمالی، ابو حمزہ سمالی.
اور ابو حمزہ شمالی کی مفاتیح الجنان میں دعا موجود ہے پوری. دعائے ابو حمزہ شمالی اور رمضان میں پڑھنا ضروری ہے. وہ دعا جا کے پڑھیے گا. ابو حمزہ شمالی سب کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے. ایسے میں ابو جعفر خراسانی بھی ساتھ میں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص روتا ہوا آیا. ابو حمزہ شمالی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں مدینے سے آ رہا ہوں اور چھٹے امام انتقال فرما, چھٹے امام کی شہادت ہو اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. سب نے سنا, سب گریا کرنے لگے کہ ہمارے وقت کا امام اس دنیا سے چلا گیا. ابو حمزہ شمالی کو رونے لگے. چلتے چلتے امیر مومنین کی ذریعے پہ آ گئے. میں بھی ساتھ تھا اور آنے والا بھی ساتھ تھا. ابو حمزہ شمالی نے آنے والے سے پوچھا یہ بتاؤ کہ فرزند رسول سے جاتے جاتے کس کو اپنا وسیع نامزد کیا؟ ایسے سمجھ یہ آپ کا ہی ہوتا ہے. کس کو اپنا وسیع نامزد کیا؟ دور وہ ہے جو مسلسل میں عرض کر رہا ہوں کہ آل محمد کے گھروں پر پہرے بیٹھے. فرعون سما اس طاق میں ہے کہ کوئی آنے والا آنے نہ پائے اور جس کو نامزد کرے اس کو زہر دے دیا جائے یا قتل کر دیا جائے, تاکہ ہماری طرف سے جو سازش ہو رہی ہے جسے ہم کہیں وہ وسیع امام بن جائے. اتنی سازش, اتنی سازش. تو امام نے سیاست الہیہ سے کام لیا. سیاست الہیہ کیا ہے؟ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اللہ کہتا ہے وہ ہمارے ساتھ مکر کرتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ سازشیں کرتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ سیاست کرتے ہیں. اللہ کو ہر سیاست کا جواب دینا آتا ہے. اللہ نے کہا وہ اپنی سیاست کرتے ہیں, اللہ اپنی سیاست کرتا ہے اور اللہ بہترین سیاست کرنے والا ہے. تو اب سیاست الہیہ کہتے کس کو؟ تیار ہیں سننے کے لیے؟ سیاست الہیہ کہتے کس کو؟ جیسے ہی ابو حمزہ شمالی نے پوچھا کہ میرے چھٹے امام نے کس کو نامنیٹ کیا ہے؟ کہا انہوں نے 3 شخص نامنیٹ کیے. 3 کہاں؟ اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کو, اپنے چھوٹے بیٹے موسیٰ بن جعفر کو, موسیٰ کاظم, اور خود خلیفہ منصور دوانی کی ہو. منصور کو بھی اپنا وسیع نامزد کر دیا. 2 بیٹے اور 1 خلیفہ. وہ خلیفہ جو ظالم ہے جس نے گھر پہ پہلے بٹھائے ہوئے ہیں. ابو حمزہ شمالی مسکرا دیا کہ امام نے وسیع کا اعلان کر دیا. کہ بڑے بیٹے کا نام لے کے بتایا کہ یہ نااہل ہے, چھوٹے بیٹے کو وسیع نامزد کر دیا. خلیفہ کا نام اس لیے رکھا تاکہ اصل وسیع کی حفاظت ہو جائے. کہ خود خلیفہ ہے مجھے بھی تو وسیع نامزد کیا ہے تو میں اپنے کو کیسے معلوم؟ کہا یہ ہے سیاست الہیہ. سیاست الہیہ. پلٹے واپس آئے, چلے گئے. ابو جعفر خراسانی پہنچے مدینہ. مدینے میں امام کے وہ بیٹے, چھٹے امام کے, جو دوسری بیوی سے, انہوں نے کہا میں امام. ان کو عبداللہ افتح کہتے ہیں, ان کو امام ماننے والے افتحیہ کہتے ہیں. اس نے پوچھا ابو جعفر خراسانی سے کہ اب کون؟ کہا عبداللہ. کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا, دروازے پر چھڑکا ہوا تھا, خوشبو, لبان, چراغ جل رہے ہیں, دربان بیٹھا ہوا ہے, بڑا شاہانہ انداز تھا. میں نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں, اجازت ملی. پہنچا, میں نے کچھ سوالات کیے, جوابات صحیح ملے نہیں. میں نے کہا میں چلتا ہوں, خدا حافظ. تو جاتے جاتے انہوں نے کہا کچھ تحفے تحائف بھی لائے ہو ہمارے لیے؟ ابو جعفر نے کہا نہیں, میں تو روضہ رسول کی زیارت لے کے آیا تھا, سوچا آپ سے بھی مل. پلٹ کے واپس آئے, گلی سے باہر نکلا. گلی کے کونے میں ایک حبشی غلام کھڑا ہوا تھا. حبشی غلام نے کہا ادھر ادھر کیوں پھر رہا ہے؟ جس کی تلاش ہے وہ بلا رہے ہیں. سلامت ہے آپ کے لیے. ابھی مجھے اصولاً ختم کر دینی چاہیے تقریر, لیکن آپ کے لیے تحفتاً روایت حوالے کر رہا ہوں. آگے پیچھے دائیں بائیں خواتین جہاں تک مجمع ہے, اور پوری دنیا سن لے کہ اس وقت 50,000 کا مجمع روزانہ سن رہا ہے فیصلہ آباد میں. اتنا عظیم مجمع ہوگا, سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. سب کے لیے, اور جہاں جہاں یہ نیٹ پہ سنا جا رہا ہے, سب کے لیے تحفتاً روایت حوالے کر رہا ہوں. اور تحفے کو کیسے وصول کیا جاتا ہے تم بہتر جانتے ہو. تحفہ ہے نا تحفہ, اور یہ تحفہ پوری زندگی کا تحفہ, اس سے بڑا تحفہ کوئی ہو نہیں سکتا. تانے سے کہہ رہا ہوں تمہارے لیے زندگی میں اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہو سکتا. نہ تمہاری ماں نے دیا ہوگا, نہ تمہارے باپ نے دیا ہوگا, نہ تمہارے بھائی نے دیا ہوگا, نہ تمہارے کسی عزیز نے دیا ہوگا. جو مولا تمہیں تحفہ دے کے جا رہے ہیں, اور سننا, اپنے ساتھ امام کا تحفہ لے کے جانا, اور جتنا عظیم اور بھاری تحفہ ہے اتنی عظمت سے سننا بھی. آخری جملہ اسی تحفے کا ہوگا, سب کو تحفہ دے رہا ہے. ایک بار پہنچے, آگے کیوں نہیں کر پھر رہا, جس کی تلاش ہے وہ بلا رہے. میں پیچھے پیچھے چلا, ایک مکان کے دروازے پر رکا. دروازہ ٹوٹا ہوا, پردہ پھٹا ہوا,
جو دیوار ہے وہ جگہ جگہ سے گزری ہوئی، غربت ٹپک رہی، دروازے پہ کھڑا ہوا، غلام نے اجازت چاہیے، اندر سے آواز آئی ابو جعفر کو لے آؤ، یہ طرح ہے سلامت ہے، کہا ابو جعفر کو لے آؤ، ابو جعفر اندر داخل ہو، کہا اب جو میرے چہرے پہ نگاہ کی میرا دل اندر سے لرز رہا تھا، روح مجھ پر طاری ہو گیا، معلوم ہو رہا تھا کوئی بیٹھا ہے، معلوم ہو رہا تھا کوئی بیٹھا ہے۔ ایک بار میں بیٹھا، میں نے ان کی اجازت سے نشست کی، سلام کیا، انہوں نے جواب سلام دیا اور مجھ سے کہا امام دل کی حالت کو بھی جانتا، کہاں کا کیا کیا ہوا، مجھ سے کہا کہ کیوں مجوسیوں، نصرانیوں، یہودیوں اور ناصبیوں کی طرف جا رہا ہے، کیا تمہیں ابو حمزہ سمانی نے بتا نہیں دیا تھا؟ بھول جاتے روایت آ رہا، ایک ایک روایت کا ایک ایک لفظ یاد رکھا کریں۔ ابو حمزہ سمانی نے کیا کہا کہ بڑے بیٹے کی نااہلیت کا اشارہ کیا، کیا تمہیں پتا نہیں کہ بڑے بیٹے کا نام اس لیے، بڑے بیٹے کے بعد چھوٹے بیٹے کا نام اس لیے لیا، اس لیے تو چھوٹے کا نام لے رہے ہیں کہ بھائی بڑے ہوتے بڑے کے ہوتے تو چھوٹے کا نام کیوں لیں گے؟ تو امام نے کہا کیا ابو حمزہ سمانی نے تمہیں اشارہ نہیں کر دیا تھا؟ کیا تمہیں دلیل نہیں مل گئی تھی؟ وہ کہنے کا میں درس میں لگا کہ کہاں نجف کہاں مدینہ، بات نجف میں ہوئی پہنچ گئی مدینے تک، اس وقت تو کوئی موبائل فون وغیرہ نہیں نہ بھر، سمجھ رہے نا آپ، کہاں نجف کہاں مدینہ، کہتے میں درس گیا۔ دوسری بات امام نے کہا کہ جو لوگوں نے نذرات اور ہدایہ بھیجے ہیں سامنے رکھو، سامنے رکھا گیا، سب کی پوٹلیاں سامنے رکھی گئی، امام نے صرف وہ پوٹلی اٹھائی کہ جس میں شقیقہ کا بیچا ہوا کپڑا اور اس کی بھیجی ہوئی بے تھی، وہ پوٹلی اٹھائی، کہ یہی ہے نا جو شقیقہ نے بھیجا تھا، ایسے سنے ایسے سنے لکھ رہا ہے کہ یہی ہے نا جو شقیقہ نے بھیجا تھا۔ تو یاد رکھنا مومنین، خلوص سے ایک مرتبہ نام لو گے فوراً وہاں پہنچ جائے گا، منافقت سے 100 مرتبہ لو گے پہنچے گا نہیں تو واپس آ جائے گا، کہ یہ باقی جتنی تھیلیاں ہیں جن جن کے نام کی ہیں واپس کر دے گا، کہ جن جنہوں نے بھیجی ہے سب کو واپس کر دے گا۔ کیوں واپس کر دینا ابھی پتہ چل جائے گا، کہ یہ شقیقہ نے جو بھیجا ہے یہ ہم قبول کرتے ہیں۔ وہ کپڑے کا ٹکڑا نکالا اپنے پاس رکھا، وہ ٹیڑھا درہم نکالا اپنے پاس رکھا، غلام سے کہا وہ صندوق لاؤ جس میں ہم اپنے مخلص چاہنے والوں کے ہدیے رکھتے ہیں، جس میں ہم اپنے سارے چاہنے والوں کے مخلص چاہنے والوں کے ہدیے رکھتے ہیں۔ وہ صندوق آیا، امام نے وہ درہم اس صندوق میں رکھا، وہ کپڑے کا ٹکڑا اپنے پاس رکھا، کہا ایک اور صندوق لاؤ، اس صندوق میں سے امام نے اپنا کفن نکالا، اس کفن میں سے ایک ٹکڑا نکالا، کہا یہ کفن کا ٹکڑا شقیقہ کو دے دے دو۔ ایسے نہیں سنے، ایسے نہیں سنے، چلو اس کے ساتھ سنے۔ کوئی اگر ایسا ہے نا اس خلوص والا تو وہ شقیقہ اپنے کو شقیقہ کی جگہ سمجھ، اپنے کو شقیقہ کی جگہ سمجھ اور اس حیثیت اس کیفیت سے سمجھ، کہا کہ یہ کفن کا ٹکڑا شقیقہ کو دے دے اور اس سے کہنا کہ یہ جو کفن کے ٹکڑے کا یہ کپڑا ہے یہ ہماری دادی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے نام ایک گاؤں تھا، اس کا نام تھا شریعہ، اس گاؤں کی بوئی ہوئی کپاس سے نکلے ہوئے سوت کا یہ کپڑا ہے، اور اس کپڑے کو میری بھوی جناب حکیمہ خاتون نے کاٹا ہے، اتنے عظیم ہاتھوں سے کاٹا ہوا کپڑا، کا شقیقہ کو ہماری طرف سے دے دینا اور کہنا مولا ہے تمہیں تحفہ دیا، اور یہ لوگ 40 درہم یہ شقیقہ کو دینا اور کہنا اس میں سے 16 درہم استعمال کرے اور باقی صدقہ کر لے، اور اس کو یہ بھی بتا دینا، اس کو یہ بھی بتا دینا کہ اس کا 19 دن بعد انتقال ہونے والا، اس کا 19 دن بعد جیسے ہی ابو جعفر پہنچیں گے، ابو جعفر کے پہنچنے کے 19 دن بعد انتقال ہو جائے گا، اور شقیقہ سے کہنا گھبرائے نہیں، میں اس کی نماز جنازہ پڑھانے آؤں گا، شقیقہ سے کہنا پریشان نہ ہو، میں اس کی نماز جنازہ پڑھانے آؤں گا، میں دیکھ رہا ہوں
कैसे खुलूस से सुन रहे हैं आप। खुदा आपके खुलूस को बरकरार रखे और आपको अता हो जाए जो आप मांगने आए हैं, और ले जाए जो भी मांगने आए हैं। लेकिन इससे बड़ा तोहफा क्या लेके जाएंगे जो मैं देने जा रहा हूँ। क्या शदीदा से कहते हैं अबू जाफर वापस पहुंचे, शोर हो गया कि अबू जाफर आ रहे हैं और हुज्जत से मिल कर आ रहे हैं। लोगों ने घेर लिया। अभी जब कोई ज़ियारतों से आता है तो आप मिलने जाते हैं ना, उसके हार पहनाते हैं, गले लगते हैं कि भाई ज़ियारतों की खुशबू है तो हमारे अंदर भी आ जाए। तो जो जरी छू कर आ रहा है उससे आप इतने खुश होते हैं जो बराह रास्त हुज्जत से मिल के आ रहा है। तो पूरे खुरासान में शोर हो गया और सबने अबू जाफर का इस्तकबाल किया। अबू जाफर ने जितने लोग मिलने आए थे सबको उनके थैले वापस कर दिए। इमाम ने ये वापस किया तो मैं वापस किया तो मैं वापस कर दिया, ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो। सब जितने लोगों के मालो मता वापस किए इसलिए वापस किए कि वो सब अब्दुल्ला की इमामत पर ईमान ला चुके थे। असले इमाम की इमामत तक नहीं पहुंचे तो इमाम ने कहा इनका माल हमें नहीं चाहिए। जो दो किस्म के इमाम हैं कल बताया था, एक इमाम जन्नत है, एक इमाम जहन्नम। जो इमाम जन्नत को ना पहचाने उसका माल इमाम जन्नत कबूल नहीं करता। ठीक है, तो कहा कि जाओ वापस कर दो, इसलिए कि ये इमामत को पहचानते नहीं। फिर कहा शदीदा मौला ने तुम्हें 40 दिरहम भेजे, कहा 16 इस्तेमाल करना, बाकी 17 कर देना। और ये कपड़े का टुकड़ा कफन का भेजा। और इमाम ने कहा है कि हम तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाने आएंगे। शदीदा का जब मरतबा देखा तो जिनके माल वापस किए गए थे वो हसद में मुब्तला हो गए। एक शोर हो गया कि शदीदा को इतना बड़ा मरतबा मिला है कि इमाम आएंगे नमाज जनाजा पढ़ाने। 19 दिन बाद शदीदा का इंतकाल हो गया। अबू जाफर कहते हैं कि मेरे मौला ने वादा किया था और मुझे यकीन है जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। जनाजा तैयार हो गया, लोग खड़े हो गए और अब कोई चाहता था मैं बढ़ा दूं, कोई चाहता था मैं बढ़ा दूं। एक बार मैं इंतजार में था कि वो अपना वादा पूरा करने वाला कब आएगा। अचानक मैंने देखा कि एक घोड़सवार आ रहा है, घोड़सवार आ रहा है। उसने सर पे अमामा पहना हुआ है, अबा है, अबा है, और अबा को अमामे के ऊपर रखा हुआ है ताकि चेहरा छुपा लिया जाए, और शिमले से चेहरे पर नकाब बनाया हुआ है। वो शख्स आया, मेरा इमाम आया, घोड़े से उतरे। मैंने लोगों से कैसा बच जाओ, ये नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इमाम आगे बढ़े, इमाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई, शदीदा की नमाज जनाजा पढ़ाई। जनाजा हो गया, नमाज जनाजा हो गई। जनाजे को कब्रिस्तान की तरफ ले गए, कब्र में उतारने लगे। इमाम ने कहा रुक जाओ, पहले मैं कब्र में उतरूंगा। शदीदा की कब्र में उतरे, कब्र की दीवारों को पकड़ा, दुआ पढ़ी, बाहर आया। शदीदा को दफना दिया गया, शदीदा की कब्र बन गई। इमाम ने कहा खुदा हाफिज हम जा रहे हैं। जब आए थे बढ़ाने के लिए तो कह दिया था अभी किसी को न बताना कि मैं कौन हूं। जब जाने लगे तो ले जाओ तोहफा। मैंने क्या कहा, इससे बड़ा तोहफा कोई ले नहीं जा सकता, कोई तुम्हें दे नहीं सकता, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे दोस्त हो। जिंदगी में अगर 80 बरस की भी उम्र है तो 80 बरस में भी इतना बड़ा तोहफा नहीं, कयामत तक इतना बड़ा तोहफा किसी को नहीं मिला होगा। आज जो तुम्हें दे रहा है तुम्हारा मौला मुझसे लायक। एक बार जाते जाते कहा अब इन सब को बता देना कि मैं आने वाला मुझसे लाजिम हूं, और इन सब चाहने वालों से कहना कि मैं इमाम वक्त ये वादा करता हूं कि तुम में से जो भी जब भी जहां भी जिस किस्ते में भी मरेगा तुम्हारे वक्त का इमाम तुम्हारे जनाजे में आएगा। खुश हो जाओ। कहा जहां भी, जिस जगह भी, जिस खत्ते में भी, जिस मुल्क में भी, जिस शहर में भी परेशान ना होना, मैं या मेरा कोई भी वसील तुम्हारे जनाजे में आएगा, तुम्हारे जनाजे में शिरकत करेगा, वैसे ही जैसे शदीदा के जनाजे में शिरकत। कहा कि इनसे कहना कि अल्लाह से डरते रहे, तकवा इख्तियार करें, और ये कह के इमाम चले गए। तवज्जो है ना। तो हुज्जत ज़माना जहां पर जो भी इस दुनिया से गुजरे चाहने वाला जनाजे में शरीफ होता, उसके लिए क्या मसला। हर चाहने वाला तो मुसीबत का शिकार नहीं होता। चला गया, अपनी मौत से चला गया, तो हुज्जत जनाजे पे आ गया। जब आम चाहने वालों के जनाजे पे आता, हाय हाय आपने कह दिया, जब आम चाहने वालों के जनाजे पे आता तो जिस वक्त अब्बास ने गिर कर पुकारा होगा, जिस
جس وقت عباس نے گر کر پکارا ہوگا کہ کیا حجت زمانہ نہ پہنچا ہوگا، آپ کی آوازیں کیا بلند ہو گئی؟ آج محرم پوری دنیا میں عباس سے منسوب ہے، حضرت عباس سے منسوب ہے 8 محرم۔ خدا سلامت رکھے، آپ سب کو دعائیں دیتا رہتا ہوں، آپ گریہ کرتے رہیں، کسی گریہ کی چھاؤں میں دعا دے رہا ہوں آپ کو۔ سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ آپ کے دلوں سے غم حسین کم نہ ہو، سب کو مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کو ہر پریشانی بلا سے دور رکھے، پروردگار آئی ہوئی وبا سے بھی دور رکھے، اور یہ شفا بنتا جائے، یہ ذکر آپ کے لیے شفا بنتا جائے، یہ آنسو آپ کے لیے شفا بنتے جائیں۔ یہ دعا دے دی میں نے، اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ آپ کو علم عباس کے سائے میں دے رہا ہوں، سب کو، میری ماں بہنیں جہاں تک یہ مجمع میرے سامنے چاہت میں دینا آگے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، سب کو پرچم عباس کے سائے میں دے رہا ہوں، اور وہی علم عباس اس وقت برآمد ہونے والا ہے۔ عباس کے علم کی شبیہ برآمد ہونے والی ہے۔ 8 محرم پوری دنیا میں حضرت عباس سے منسوب ہے، بچپن سے میں بھی اور بچپن سے آپ بھی۔ ابھی بھی بچوں کو دیکھیے گا، بچوں کی سب سے بڑی تمنا محرم میں یہی ہوتی ہے، خود میرا بچہ بھی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ جب میں آنے لگتا ہوں یہاں تو وہ کہہ کے مجھ سے میرا بیٹا کہتا ہے کہ اماں سے کہیے گا کہ میں عاشور کو علم اٹھاؤں گا۔ سب بچوں کی تمنا ہوتی ہے، آپ بھی جب بچے تھے اور ابھی بھی، پتہ نہیں کیوں بچوں کو علم سے اتنی محبت ہے۔ یہ علم سے محبت نہیں کہ یہ عباس سے محبت ہے۔ عباس سے کیوں محبت ہے؟ اس لیے کہ 28 رجب کو جب قافلہ چلا تھا اور 6 مہینے کا سفر کرنے کے بعد 2 محرم کو قافلہ کربلا میں داخل ہوا، تو راستے بھر ہر بچے کے پانی اور غذا کا انتظام عباس کے ہاتھ میں تھا۔ جب کسی بچے کو پیاس لگتی ہے وہ کہتا ہے چچا عباس پانی چاہیے، چچا عباس کھانا چاہیے، اور جیسے ہی بچہ کہتا کھانا چاہیے پانی چاہیے تو عباس پانی اور کھانا حاضر کر دیتے تھے، حاضر ہے۔ اس لیے آج عباس کی نظر کو حاضری کہا جاتا ہے۔ حاضری حضرت عباس، تھوڑا سا بھی ہو کم از کم حاضری ضرور کیا کرو، عباس کی بارگاہ میں حاضری ضرور کیا کرو۔ بڑا مرتبہ ہے میرے مولا عباس کا، بڑا مرتبہ ہے۔ ایک شاعر، بہت بڑا شاعر گزرا، اس نے حضرت عباس کی شان میں شعر لکھا، اور شعر یہ تھا کہ عاشور کو حسین جیسا عادی، حسین جیسا حجت عباس کی پناہ میں تھا، عباس کی پناہ میں تھا۔ شاعر لرز گیا، اس نے کہا شاید میں نے غلو کر دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ حسین ناراض ہو جائیں، حسین تو بلند مرتبہ ہے، اور میں نے عباس کی شان میں اتنا بڑا غلو کر دیا کہ حسین جیسا دین پناہ عاشور کو عباس کی پناہ میں تھا۔ کہ میں نے شعر کاٹ دیا، میں رات کو سو گیا، میں نے ابا عبداللہ حسین کو خواب میں دیکھا، مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تو نے مصرع کاٹ کیوں دیا، مصرع تو نے بالکل صحیح لکھا تھا، ارے اس دن میں عباس کی پناہ میں تھا۔ حضرت مولانا اس دن میں عباس کی پناہ میں تھا۔ آپ گریہ کرو، آواز گریہ بلند ہو جائے۔ عباس کا ذکر شروع ہو رہا ہے، مشاہد عباس شروع ہو رہے ہیں میرے عزیزوں، تھکنا نہیں، صرف 3 ہی دن تو رہ گئے نا، اس کے بعد شان غریبہ میں یہی شکوہ کرو کہ مولا ہائے جی بھر کے رو نہ سکے تو ابھی رو، گریہ کرو، آواز گریہ بلند ہو جائے تمہاری۔ عباس کا تذکرہ ہے، پورے تمام بچے عباس کو دیکھ رہے ہیں، یعنی بچوں کی آس ہے عباس، بچوں کی امید ہے عباس، اہل حرم کے پردے کا احساس ہے عباس، بیویوں کی امید بنی ہوئی ہے کہ عباس ہے تو سر پر پردہ ہے۔ ختم ہو رہی ہے گفتگو، آگے قربانیوں کا دن۔ عباس کے شاگرد جا رہے تھے اور کٹ کے واپس آ رہے تھے، عباس کے سکھائے ہوئے شاگرد جا رہے تھے اور ان کے لاشیں واپس آ رہے تھے۔ عباس کا دل پڑ رہا تھا، میرے ہاتھ کے کھلائے ہوئے بچے جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا، یہ آم، یہ محمد، یہ سب میرے ہاتھوں کے کھلائے ہوئے، یہ مسلم کے بچے، اب یہ نوبت آ گئی کہ میں جا رہا ہوں اور لاشیں اٹھا کر لا رہا ہوں۔ اس وقت قیامت آ گئی کہ جب قاسم کی پامال لاش آ گئی، جس وقت قاسم کی پامال لاش گٹھری میں اٹھا کر حسین لائے ہیں اور لا کے قاسم کی ماں کے سامنے رکھا ہے، عباس کا کلیجہ بھی شک ہو گیا۔ جب بیویوں کا گریہ پام کمال پر پہنچ رہا تھا، حسین جی باہر آ گئے، عباس جی باہر آ گئے۔ عباس ایک بار گردن جھکا کے حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے، آقا اب تو ہاتھ کے کھلائے ہوئے بچوں کے لاشیں آ رہے ہیں، آقا اب مجھے جانب دیجیے، اب میں رک نہیں سکتا، اب میں دیکھ نہیں سکتا آپ پر یہ مصیبتیں، اب تو میرا جانا واجب بنتا ہے۔ سنیں یہ کیا کہا، حسین نے عباس کو سینے سے لگایا
اور ایک بار سامنے کھڑے کر کے کہا عباس میں تمہیں کیسے بھیج دوں؟ تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو۔ ایک بار عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے پیچھے دیکھ کر کہا گردن جھکا کے کہا آقا اب وہ لشکر رہا کہاں؟ یہ کہا ہے اب وہ لشکر رہا کہاں جس کا میں سپہ سالار تھا؟ سارے سپاہی جو مقتل میں لیٹے ہوئے ہیں۔ آقا جانے دیجیے کہ عباس تم ہو تو بیویوں کی آس بسی ہوئی ہے، تم ہو تو اہل حرم کو حفاظت کا احساس ہے، تم چلے گئے تو بیویوں کا کیا ہوگا؟ حسین نے کہا، عباس نے گردن جھکائی، ایک جانب چلنے لگے ایک جانب جانے لگے۔ جیسے ہی ایک خیمے کے سامنے سے گزرے آواز آئی کہ سکینہ اپنی اماں سے کہہ رہی ہے اماں مجھے پیاس لگ رہی ہے، اماں میرا بھیا علی اصغر اس کی زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی عباس نے سکینہ کا یہ لفظ سنا خیمے کے باہر سے کہا سکینہ میرے قریب آؤ، میری بچی میرے قریب آؤ۔ سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، عباس نے سکینہ کو گود میں اٹھا لیا، رخسار چھول کر کہا پیاس لگ رہی ہے؟ سکینہ پیاسی ہو؟ سکینہ نے دہن کھول کے زبان دکھائی، چچا دیکھیے کانٹے پڑے ہوئے، زبان تالی سے چپک رہی ہے، میرا بھیا مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ کہا اچھا سکینہ بس اتنا سا کام کرو اپنی سوکھی ہوئی مشق لے کر آ جاؤ، سوکھی مشق لے کر آ جاؤ۔ سکینہ اتری، ننے قدموں کو بڑھاتی ہوئی آگے بڑھی، خیمے سے سوکھی ہوئی مشق لے آئی۔ 3 دن سے سوکھی ہوئی مشق تھی، چمڑے کی مشق تھی، اس کے دونوں دہانے ایک دوسرے سے چپک چکے تھے۔ سکینہ مشق لے کے آئی، عباس نے سکینہ کو گود میں اٹھایا، سکینہ کے ہاتھ میں مشق ہے اور عباس کی گود میں سکینہ ہے۔ ایسے میں عباس چلتے ہوئے حسین کے خیمے میں داخل ہو گئے، حسین کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ حسین نے 2 مرتبہ بغیر کچھ کہے ہوئے جملہ کہا ہے، 2 مرتبہ۔ جس وقت زینب آئی ہے نا مولانا محمد کو لے کر، اس وقت حسین چپ رہے اور زینب سے کچھ نہ کہا، اور اب جب سکینہ اور عباس ساتھ آئے تو اب حسین نے عباس سے کچھ نہیں کہا، سکینہ کو مخاطب کر کے کہا سکینہ ہم سمجھ گئے تھی، سکینہ صرف یہ جواب دو کہ ابھی تو چچا کو بھیج رہی ہو، کیا ہوگا اگر چچا زندہ واپس نہ آیا؟ کیا ہوگا اگر چچا زندہ واپس نہ آیا؟ کہا تھا بچے بہت پیاسے ہیں، کہا عباس جلد کی اجازت نہیں ہے، اگر لا ہی سکتے ہو تو پانی لے کے آ جاؤ، اس مشق میں پانی لے کر آ جاؤ تاکہ پیاسے بچوں کو پیاس میں سے لے کے نہیں جا رہے۔ عباس خوش ہو گئے، کہا جی آقا میں جاتا ہوں بچوں کے لیے پانی لاتا ہوں۔ جانے لگے کہ عباس ایسے نہیں، تم لشکر کے علمدار ہو۔ بیوی زینب کو بلایا گیا، پورے خیمے میں بیویاں جمع ہو گئی، ہمارا علمدار جا رہا ہے، ہمارا سپہ سالار جا رہا ہے۔ علم اٹھایا، حسین نے علم اٹھایا، اٹھا کر کہا اے بنت رسول، اے بنت علی، اے علی کی بیٹی، اے میری بہن، میں چاہتا ہوں یہ علم آپ اپنے ہاتھ سے عباس کو دو، آپ اپنے ہاتھ سے عباس کو دو۔ بنت علی کے ہاتھ میں علم آیا، بنت علی کے ہاتھ سے علم عباس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب دوہری ذمہ داری ہو گئی کہ ایک حسین کا دیا ہوا علم ہے اور یہی علم بی بی زینب کا دیا ہوا علم ہے۔ وہ علم جب بلند ہوا تو کہا ایسے نہیں، علم میں مشق باندھی جائے گی، علم سلامی کے لیے جھکا۔ سکینہ نے اپنے ہاتھ سے مشق علم میں باندھی، علم بلند ہوا، عباس نے سلام کیا، جانے لگے۔ بس کہا زینب نے ایک لمحے کے لیے رک جاؤ بھیا، تمہیں روکتی نہیں ہوں، میرے بھائی عباس تمہیں روکتی نہیں ہوں، صرف ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں، میں کون ہوتی ہوں روکنے والی، تم سے صرف ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں۔ 21 رمضان کی شب تھی، میرا بابا علی اس دنیا سے جا رہا تھا، جاتے جاتے سب صحابہ کو باہر نکالا اور مجھے قریب بلایا۔ میرا بابا جب مجھے قریب بلاتا تھا تو پہلے میری پیشانی کو چوما کرتا تھا، میں نے کہا آج بلا رہے ہیں تو میری پیشانی پر پیار کریں گے، میں نے اپنی پیشانی آگے بڑھائی تو میرے بابا نے اس شب پیشانی نہیں چومی، اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا، میرے شانے سے چادر ہٹائی، کبھی شانہ چومتے تھے، کبھی کلائیاں چومتے تھے، کبھی سر چومتے تھے۔ میں نے بابا یہ آپ آج کلائیاں کیوں چوم رہے ہیں، شانہ کیوں چوم رہے ہیں، سر کیوں چوم رہے ہیں؟ تو بتایا پاس بابا نے کہا زینب ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، شانوں پر تازیانے مارے جائیں گے، سر سے چادر۔ میں نے کہا بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی مجال تو اس کے سر سے چادر چھپ جائے۔ عباس آج تم جا رہے ہو، زینب کو یقین آ گیا اب پردہ نہیں بچے گا،
अब हाथों में रस्सियां बांधी जाएंगी, माचा करा माचा। जब मैं कहूंगा तो ज्यादा बराबर हो जाएगी। हाँ, यही गिरिया का हक है। तुम यकीन मानो, तुम्हारा गिरिया वो ओल है बारगाह अब्बास में। मैं तुम्हें मिंबर से बैठ कर बता रहा हूँ, ऐसे गिरिया करते हो। नहीं तो इतनी खुली फजा में इतनी तेज आवाज गिरिया की नहीं आती। यकीन करना कि तुम अकेले नहीं रो रहे, कोई है जो तुम्हारे साथ है, कुछ सवारियां हैं जो तुम्हारे साथ है। और साथ आ गए हैं करबला वाले, आ गए हैं जन्नतुल बकी वाले। और साथ आवाज बुलंद करो, आय अब्बास। हुसैन जफर साहब, शरीकत हुसैन जफर साहब, बीबी अहमद हुसैन जफर साहब, अली जफर साहब, शहरा जफर साहब। हाँ, तुम्हारी आवाज बुलंद होगा। अब्बास तुम जा रहे हो, अब यकीन आ गया ये पर्दा नहीं बचेगा। अब वो पर्दा की है, अब्बास चले गए। अब्बास गए, पता है मक्तल ने लिखा कि 10,000 का पहरा था दरिया का, 10,000 का। इसलिए कि सब समझ रहे थे कि अब्बास आ गए। अब्बास की शजाअत मशहूर थी। हजारों लोगों ने अब्बास के रास्ते पर रोका। हर बार में एक बार में अब्बास ने 100 के सर काटे। हालांकि नेजा था और नेजे से ऐसे उछालते थे, ऐसे उछालते थे, ऐसे उछालते थे, यूं मारते थे, उछाल देते थे। अब्बास है, अभी मौका होगा तो शजाअत अब्बास पर होगा। ऐसे नेजा मारते थे, उछाल देते थे, और ऐसे लोग उछल उछल के नीचे आ रहे थे। कोई सामने अब्बास के ठीक नहीं रहा था। अब्बास के एक हाथ में अलम समझ बनी हुई, एक हाथ में नेजा, पांव रकाब में। घोड़ा समझ रहा है इशारे को कि जरा सा इशारा करते इधर चल तो इधर चलता, इधर चल तो इधर चलता। हजारों को कत्ल करते हुए आगे बढ़ो। फौज को बहुत सामने से हट गई। ये शेर काबू में नहीं आएगा, ये शेर काबू में नहीं आएगा। हमारे साथ इसका दरिया पे पहरा बिछा दो। 10,000 सवारों को लगा और चारों तरफ दरिया के पहरा बिछा दिया गया। अब्बास है, अली का बेटा है, आगे बढ़े। फिर सामने की सफर को तहरीर किया, उसके पीछे की सफर को तहरीर किया। जब हजारों को मारा, खुद ब खुद दरिया से पहरा हटा। इधर वाले इधर गए, उधर वाले इधर गए। किसी की मजाल नहीं थी कि अब अब्बास के करीब आता। क्या सुन रहे हैं अजीजों, किसी की मजाल नहीं थी, सब दूर खड़े हुए थे। अब्बास कसद शान अली बड़े इत्मीनान के साथ घोड़े को आगे बढ़ाते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम से अब्बास ने घोड़े के कदमों को दरियाए फुरात में दाखिल किया। घोड़ा आगे बढ़ा, अब्बास ने मश्क उतारी, मश्क को पानी में डाला। थोड़ी देर लगी कि मश्क खुश्क थी, मश्क को तर होने में थोड़ा वक्त लगा। मश्क तर हुई, अब्बास ने तस्मा खोला। ये इतना बड़ा वक्त है, किसी की हिम्मत नहीं है कि वहां से हमला कर सके, किसी की हिम्मत नहीं है कि इधर से हमला कर सके। अब्बास ने मश्क का तस्मा खोला, दहाना खुला, इत्मीनान से पानी भरा। पानी भर के मश्क के तस्मे को बांधा, अपने कांधे में मश्क लटकाई। घोड़े की याल चोम चोम कर कहा, तू भी प्यासा है, पानी पी ले, तू प्यासा है, पानी पी ले। घोड़े ने ऐसे ऐसे इशारा किया और एक इशारा फैलने की तरफ किया। वो बता रहा था कि सकीना भी प्यासी है, पहले हरम के बच्चे ही प्यासे हैं, मैं कैसे पानी पी लूं, मैं कैसे पानी पी लूं। अब्बास ने मश्क को कांधे में डाला, चुल्लू में पानी उठाया, चुल्लू में पानी उठाया। फौजी अशकिया की तरफ देखा और वापस पानी दरिया में डाल दिया। बता दिया कि अब कब्जा हमारा है, दरिया हमारा है, कब्जा हमारा है। अब्बास बसत शान अली बाहर आए, उमर साथ ने शोर मचाया, ये पानी खैमों तक ना पहुंचने पाए, ये मश्क खैमों तक ना पहुंचने पाए। सवार आ गए, अब्बास सबको उछालते हुए आगे बढ़ रहे थे कि एक बार कहा गया तीर अंदाजों को बुलाओ। क्या सुन रहे, खत्म हो रही है तकरीर। कहा तीर अंदाजों को बुलाओ। 4,000 तीर अंदाज आए, सबने बैक वक्त तीर छोड़े। तीरों का निशाना अब्बास, तीर 4,000 एक साथ चले। रावी ने कहा मैंने खुद देखा, ऐसा मालूम होता था तीरों की चादर थी, तीरों की चादर थी जो अब्बास की तरफ आ रही थी। अब्बास सर से लेकर पांव तक तीरों से छल्ली हो गए। अब्बास ने ऐसे करके मश्क को बचाया हुआ था और घोड़े से कह रहे थे जहां इशारा कर रहा हूं वहां चलता जा। कहा कि अब्बास ऐसे काबू में नहीं आएंगे, एक शख्स को भेजा, जरा छुप के कहीं खड़े हो जाओ। अब्बास हाजिरिया की तरफ से खैमगाह की तरफ जा रहे थे, एक शख्स दरख्त की ओर में छुप के खड़ा हो गया। जैसे ही अब्बास सामने से गुजरे, उसने तलवार उठाई, अब्बास के शाने से मारी। अब्बास का एक शाना पता होकर जमीन पर गिरा, जमीन पर जो हाथ गिरा उसी हाथ में अलम था, अलम जमीन पर आ गया, अलम जमीन पर आ गया। सकीना दूर से देख रही थी वो अलम है, लेकिन जैसे ही अलम नजर न आया, सकीना ने सीना साफ कर कहा परवरदिगार मेरे चचा की खैर हो, मेरे चचा की खैर हो। अब्बास ने दूसरे हाथ से मशकीज़े को थामा, मशकीज़ा दूसरे हाथ में लटकाया और जब करते हुए आगे बढ़े।
تو ایک شخص اور چھپا ہوا تھا، اس نے ایک اور تلوار چلائی، عباس کا بایاں شانہ کٹ کے زمین پر گرا، ایک دم عباس نے مشق کو ایسے کیا، دانتوں سے مشق کو تھاما۔ کیا سن رہے ہیں آپ کی آواز میری بلند نہیں ہو رہی ہے، میں کوئی قصہ کہانی نہیں پڑھ رہا ہوں، ایسے مشق کو اچھالا اور دانتوں سے مشق کے قسمے کو تھاما۔ اب صورت یہ ہے کہ عباس کے دانتوں میں مشق ہے اور عباس کی توجہ صرف اس بات پر ہے کچھ بھی ہو جائے یہ مشق خیمے تک چلی جائے، یہ مشکیزہ سکینہ تک چلا جائے، یہ مشکیزہ بچے تک پہنچ جائے۔ عباس نے اپنے کو مشق پر جھکا دیا اور گھوڑے سے کہا چلتا رہے چلتا رہے۔ اب نیزہ بھی ہاتھ میں نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے، اب عباس نے اپنے پاؤں سے جنگ کی ہے۔ جو قریب آ رہا تھا اسے عباس اپنے پاؤں سے اچھال رہے تھے۔ ایک بار جیسے ہی ایک درخت کے نیچے سے گزرے کسی نے گرز مارا، عباس کا سر شکافتہ ہوا۔ اس وقت بھی عباس کی ہمت بنی ہوئی تھی، آج جتنی چل سکتا ہے خیمے کی طرف لے چل ہے میرے گھوڑے۔ گھوڑا تیزی سے دوڑ رہا تھا، امید عباس کی بنی ہوئی تھی، ہمت بنی ہوئی تھی، وہ سامنے خیمہ گاہ ہے۔ ایک بار ایک سنسناتا ہوا تیر چلا، تیر مشق پر لگا، مشق چھیدتا ہوا عباس کے سینے تک آیا، مشق سے پانی بہ گیا۔ جب پانی بہا عباس نے گھوڑے سے کہا اب وہاں نہیں واپس چل۔ ماتا 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 بیٹھ جاؤ صاحب بیٹھ جاؤ، جب میں کہوں گا برآمد ہوگا، بیٹھ جاؤ۔ گھوڑے سے کہا اب خیمہ گاہ تو نہیں، اب واپس دریا کی طرف چل، اب میں خیمہ گاہ کو جا کر کیا کروں گا۔ گھوڑے کو اتارا دیا، گھوڑا واپس آیا، عباس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں ہے، سر سے پاؤں تک تیروں سے چھلنی ہو چکے ہیں، کوئی گرز مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے۔ ایک بار اس سر کا شکافتہ ہونا تھا کہ عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، آنے کے بعد آواز دی السلام علیکم یا عبداللہ۔ بیٹھ جا میں کہہ رہا ہوں، میں جب تک نہیں کہوں گا زیارت برآمد نہیں کرتا۔ ابھی تو مسائل شروع ہوئے ہیں، عباس کا تذکرہ ہے، کیا ایسے ہی سن لو گے؟ علمدار لشکر حسینی کا تذکرہ ہے، سپہ سالار کا تذکرہ ہے، سقائے سکینہ کا تذکرہ ہے، زینب کی آس کا تذکرہ ہے، اہل حرم کی پیاس کا تذکرہ ہے۔ غلط کرو اپنی آوازیں، غلط کرو۔ ایک بار عباس زمین پر آئے، آواز دی آقا آقا آپ پر میرا آخری سلام۔ یہ نہیں کہا کہ آقا میری مدد کیجیے، یہ جملہ ہونے کے لیے کافی تھا۔ یہ نہیں کہا کہ آقا میری مدد کیجیے، یہ عباس کی وفا تھی، یہ عباس کی محبت تھی کہ میرا آقا 72 لاشیں اٹھا کے تھک چکا ہے۔ دریا کے کنارے عباس کا لاشا، اتنی مشکل سے پہنچے ہیں حسین عباس کے لاشے پر کہ حسین کو راستے پر جنگ کرنا پڑی ہے۔ کئی لوگوں کو حسین نے قتل کیا ہے جب عباس کے لاشے پر پہنچے ہیں، اور کس حالت میں پہنچے؟ ایک بار اتر گئے، اتر کے آگے بڑھنے لگے، وہ دریا کے کنارے میرا بھائی تڑپ رہا ہے، وہ دریا کے کنارے میرا علمدار تڑپ رہا ہے، وہ دریا کے کنارے سقائے سکینہ تڑپ رہا ہے۔ آگے بڑھ رہے تھے، نظر عباس کی طرف تھی، ایک بار ٹھوکر لگی تو دیکھا نیچے کیا ہے، تڑپ گئے، اس لیے کہ عباس کا دایاں شانہ کٹا ہوا پڑا تھا۔ حسین نے شانہ اٹھایا، پیار کیا، چوما عباس کے شانے کو چوما، عباس کے بازو کو چوما، آگے بڑھے، ایک دوسرا بازو کٹا ہوا پڑا ہے، اس بازو کو بھی اٹھایا، گود میں عباس کے ہاتھ لے کر چلے، پہنچے عباس کے سرحانے پہنچ گئے، ہاتھوں کو زمین پر رکھا، عباس سے کہا بھیا ہم آ گئے، بھیا میں آ گیا۔ ایک بار عباس نے کہا آقا آپ کا شکریہ، غلام کے پاس آ گئے، آپ کا شکریہ۔ عباس چاہتے تھے کہ آقا کے احترام میں اٹھے، لیکن ہاتھوں کا سہارا لے کے تو اٹھ سکتے تھے نا۔ حسین نے کہا لیتے رہو بھیا، جہاں ہو ہم آ گئے، ہم آ گئے۔ عباس کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، عباس کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، عباس کی زلفوں پہ ہاتھ پھیرا، بھیا میں آ گیا، بھیا میں آ گیا۔ عباس نے کہا آقا پوری زندگی آپ کے چہرے کی زیارت کی ہے، مولا میں گواہ ہوں کہ میں پورے مسائل پڑھ رہا ہوں، میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں میرے وقت امام، اب یہ سامعین جانے ان کی ذمہ داریاں جانے۔ مولا میں مسائل پڑھنے میں کوتاہی نہیں کر رہا، مولا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ گواہ ہیں کہ میں نے کوئی بھی جملہ پڑھنے میں کوتاہی نہیں کی ہے، اب یہ جانے اور عباس کے مسائل چاہے۔ مولا میں اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں، میرے امام زمانہ آپ گواہ رہیے گا، میں دخل نہیں کر رہا عباس کے فضائل اور عباس کے مسائل پڑھنے میں۔ مولا آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کا گریہ ان سے بلند ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ امام زمانہ میں گریہ شامل ہو جائے تو اپنی آواز بلند کرو، وقت کا امام آیا ہوا ہے، عباس کے مسائل سننے آیا ہوا ہے۔
سید ابن طاؤس نے کہا میں نے اپنے وقت کے امام کو دیکھا بڑی تیزی سے کہیں جا رہے ہیں. میں نے پوچھا اتنی تیزی سے کیوں جا رہے ہیں؟ کہا مجلس میں جا رہا ہوں. کہا ہر مجلس میں جاتے ہیں اس میں تیزی سے کیوں جا رہے ہیں؟ کہا اب جس مجلس میں جا رہا ہوں وہ میرے چچا عباس سے منسوب ہے. وہ میرے چچا عباس سے منسوب ہے. جو روتا ہے میں اس کا نام اپنے ہاتھوں سے اپنی ہتھیلی پر لکھتا ہوں تاکہ تمہارے نام دست امام زمانہ پر آ جائے. گریا کرو آواز گریا بلند ہو جائے. آپ آ گئے؟ کہا بھیا ہم آ گئے. کہا پوری زندگی آپ کو چہرے کی زیارت کی ہے, چاہتا ہوں جاتے جاتے ایک بار آپ کے چہرے سے دیکھ لو. کہا بھیا کیسی بات کر رہے ہو, ہم تمہارے سرانے بیٹھے ہیں, عباس دیکھو ہمیں. کہا کیسے دیکھ سکتے, ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے, دوسری آنکھ میں خون اترا ہوا ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا. علی اکبر کے جگر سے برچھی کے پھل نکالنے والے نے اس سے پہلے عباس کی آنکھ سے تیر نکالا. کس دل سے نکالا یہ حسین جانتے ہیں. دوسری آنکھ کا لہو صاف کیا. لو بھیا دیکھو عباس نے حسین کا چہرہ دیکھا, سلام کیا. آقا وصیت یہ ہے کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے, اس لیے کہ بچوں سے وعدہ کر کے آیا تھا کیا منہ دکھاؤں گا کہ اگر سکینہ میرے خیمہ پر انتظار میں کھڑی. سکینہ کو کیا جواب دوں گا؟ کیا گریہ کر رہے ہو, کیا گریہ کر رہے ہو؟ تمہارے لیے دعائیں ہی دعائیں ہیں. ہاں یہی حق ماتم کرے, یہ جیسے نوجوان اپنے چہرہ سینہ پیر ہے, یہی حق ہے عباس کا ماتم کرنے کا. کیا منہ دکھاؤں گا؟ اور دوسری وصیت یہ ہے آقا کہ سید سجاد سے کہیے گا کہ جب میری قبر بنائیں تو میری قبر پر یہ نہ لکھا جائے کہ یہ عباس ابن علی کی قبر ہے, اس پر یہ لکھا جائے یہ سقائے سکینہ کی قبر ہے, یہ سقائے سکینہ کی قبر ہے. حسین ایک ایک وصیت سنتے رہے, ایک ایک وصیت سنتے رہے. جب حسین عباس کے سر کو زانوں پہ رکھتے تھے, عباس سر کو ہٹا کے زمین پہ رکھتے تھے, پھر بات کرتے تھے, پھر حسین سر کو اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھتے, پھر عباس زمین پہ رکھتے تھے. 3-4 مرتبہ جب یہ ہوا کہ عباس اپنے سر کو حسین کے زانوں سے ہٹا کے بار بار زمین پہ رکھتے تھے. چوتھی بار باتیں کرتے کرتے وصیت سنتے سنتے جب آخری وصیت ہو گئی تو حسین نے عباس سے روکتے ہوئے کہا بھیا تم اپنا سر ہمارے زانوں پہ رکھے نہیں, بار بار کیا سن رہے ہیں, بار بار اپنا سر زمین پر کیوں رکھتے ہو؟ عباس نے کراہتے ہوئے کہا آقا میں صبح سے آپ کو لاشیں اٹھاتا ہوا دیکھ رہا ہوں, جس لاش کو بھی مقتل میں لے جاتے ہیں اس کا سر پہلے اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں. آقا میرے بعد آپ کو بھی جانا ہے, سوچتا ہوں آپ کا سر اپنے زانوں پہ کام رکھے گا. میں کہوں گا مولا عباس آپ پریشان ہے. ارے جس وقت حسین کا گلا کٹ رہا ہوگا بی بی زہرا, اللہ گریا کرو, بی بی زہرا ہوگی. آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں, بس تمہاری تقریباً جتنی بھی صحیح سی میں کامل ہو گئی, تمہارا گریا قبول ہو گیا. آخری جملہ سن لینا. عباس کی وصیتوں کو سنا. حسین نے کہا ایک وصیت ہماری بھی ہے, ایک فرمائش ہماری بھی ہے. جی مولا ارشاد فرمائیے. کہ عباس پوری زندگی یہ کام ترس گئے کہ تم ہمیں ایک مرتبہ بھائی کہہ دو, ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. کیا سن رہے ہیں؟ کہ پوری زندگی یہ کام ترس گئے کہ تم ہمیں ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. تم نے جب بھی کہا آقا کہہ کر پکارا, نہ معلوم کیا ہوا. راوی کہتا ہے میں نے کچھ سنا نہیں. عباس نے کچھ کہا, حسین نے کان لگایا, عباس کے جملے کو سنا. حسین چیخ مار کے گئے. حسین نے عباس کے علم کو اٹھایا, علم برآمد ہوا. سکینہ نے دیکھا کہ علم واپس آ رہا ہے. سکینہ سمجھی کہ چچا واپس آ رہے ہیں. بچوں کو بلایا, کوزے لے کر آ جاؤ, میرا چچا آ رہا ہے. خیمے میں علم داخل ہوا, دیکھا عباس نہیں, مشکیزے کوزے ہاتھوں سے پھینک کر کہا چچا اب ہمیں پیاس نہیں ہے, واپس آ جاؤ. مومنین اپنے موبائل اور پرس کا خیال کیجیے گا. مومن آپ سے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اپنے موبائل اور پرس کا خیال کیجیے گا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. فرمان فرمان یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کے وجہ یا ہو سیلو تو کے وجہ یا ہو سیلو تو کے وجہ یا ہو
زیدو تو گریا ہو زیدو تو تمہیں بازو کٹوا کے گریا ہو زیدو تو گریا ہو زیدو تو تمہیں بازو کٹوا کے گریا بسم اللہ بسم اللہ